بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سارے راستے ان دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا تھا اور پھر اپنے روم میں وہ چپ چاپ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے بات کرے، اسے اپنی پوزیشن کلیئر کروائے، مگر اسے کچھ بھی نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے کہے۔ یہ بات سچ ہے، گناہ تو اس سے ہوا تھا، چاہے جانے انجانے میں ہی صحیح۔ دیکھو زینب، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھ سے جانے انجانے میں گناہ ہوا ہے، بٹ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہارے سوا کبھی بھی کسی کی چاہت نہیں کی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت تھی، ہو اور ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کب ہمنا میرے ساتھ ڈرنک ہوئی اور کب میں بہکا، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس میں بھی تمہاری پرچھائی نظر آئی ہوگی، اس لیے میں بہک گیا۔ اور پھر رہی بات انکل کے سامنے وہ سب کہنے کی، تو آئی سویئر تمہیں کھونے کے ڈر سے میں کہہ گیا۔ مجھے لگا اگر میں نے سچ بتا دیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ پلیز ایک بار، آخری بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ بس ایک بار مجھ پر غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر عبدال حسن، مگر جو تم دونوں نے کیا وہ پری پلان تھا، جس کے لیے تم ساری زندگی بھی میرے سامنے ایڑیاں رگڑتے رہو گے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے خود اس رشتے سے آزاد کر دو، ورنہ میں خود تم سے کھلا لینے کے لیے کورٹ میں کیس دائر کر دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اس گھر کے کسی بھی کمرے میں رہ سکتی ہوں میں، سوائے تمہارے روم میں، کیونکہ جب تم میرے ارد گرد ہوتے ہو، میرے آس پاس، تو مجھے عجیب گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے میرا۔ اس نے اس کی بات کاٹتے اس کو نفرت سے دیکھتے کہا تھا، جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو وہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، تم ارسم کی وجہ سے یہ سب نہیں کر سکتی میرے ساتھ، اس نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ارسم نہ بھی میرے ساتھ زندگی گزارے مجھے ملال نہیں، مگر تم اگر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوگے تب بھی مجھے نہ تو تمہارا ساتھ قبول ہوگا اور نہ تم۔ بہتر ہے جلد سے جلد تم کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ۔ کہتے وہ رکی نہیں تھی، اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اسے شش و پانچ میں ڈال کر، اور وہ اس کے لفظوں کے مفہوم میں الجھ سا گیا تھا۔ واہ عبدال، یہ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ اسے حاصل نہ کر پاتے تو شاید سکون میں ہوتے، حاصل کر کے نہ حاصل کر سکنا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ نسرین، دلہن کو بلاؤ اور حسم کو بھی۔ کیا انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے؟ مسز دراب نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے کہا تھا۔ آج وہ خود بھی کافی لیٹ اٹھی تھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب وہ ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ وہ جی بیگم صاحبہ، حسم بیٹا تو صبح ہی وردی پہنے چلے گئے تھے، ناشتے کے بغیر ہاں کہہ کر گئے تھے کہ آپ اٹھیں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ چھوٹی دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں دیکھ لیں آپ۔ نسرین نے ٹیبل پر جوس کا جگ رکھتے کہا تھا۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا فاقو؟ جب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے جگہ ہی دیتی۔ وہ اس کی بات سنتے پریشانی سے اٹھی تھی اور اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے انہوں نے پکارا تھا۔ وہ بلینکٹ میں دبکی سو رہی تھی، ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کا ماتھا چیک کیا تھا۔ بخار کی حدت کم تھی مگر جسم ابھی گرم تھا، نارمل نہیں تھا۔ کوئی حال نہیں حسم کا، بن ماں باپ کی بچی اور پھر یتیم، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ بیٹھا ہے کہ وہ اس حال تک پہنچ گئی۔ وہ زیر لب بڑ بڑائی تھی، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ شفیق لمس محسوس ہوتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ میرے بچے کیسی طبیعت ہے؟ کچھ کھایا تھا؟ میڈ لی تھی کیا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تھا۔ دادو میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا ارسم بھائی کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ انکل ہی ماما بابا کے قاتل ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے سب کچھ خراب کر۔ آئی سویئر مجھے پہلے اس بات کا نہیں پتہ تھا، مجھے تو خود مہندی کی رات یہ سب پتہ چلا۔ پلیز دادو میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ ان کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ دادو کی جان بس چپ، اس طرح رو کر طبیعت خراب کر لی ہے نا تم نے اپنی؟ میری سپاہی بچہ تو بہادر ہے، بی اسٹرانگ۔ غصہ فطری عمل ہے، مجھے بھی آیا تھا کل یہ سب جان کر، مگر اب نہیں ہے۔ وہ وقتی جذبہ تھا جو آیا اور لوٹ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وقت اور حالات ابھی تمہارے حق میں نہیں ہے، مگر بیٹا اس کا مطلب رونا یا طبیعت خراب کرنا تو نہیں ہے۔ اسٹرانگلی فیس کرو اس سب کو۔ میرا ماننا ہے زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہمیں بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے آتے ہیں، تو سیکھو اور سمجھو۔ رہی بات حسم کی، تو میں نے اسے پالا اور جوان کیا ہے، میں اس کے ایک ایک عمل سے بخوبی واقف ہوں۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے نہ تو ناراضگی میں اور نہ ہی غصے میں دوری اختیار کرتا ہے اور نہ ہی قلت چھوڑتا ہے۔ اب کل کی بات دیکھ لو، میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اس کے انکار کے باوجود، مگر پھر بھی وہ گھر آیا کیونکہ وہ جانتا تھا غصے میں رشتے ختم کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور پھر تم تو اس کی زندگی و وقت سمیٹ لے گا سب کچھ، بس تب تک مضبوط رہو اور ہر حال میں اس کی بن کر رہو۔
انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی چومتے کہا تھا، دادو مجھ سے ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں میں نفرت۔ ہیثم ولید خان وہ پہلا شخص ہے میری زندگی میں جس نے مجھے خود سے نفرت کرتے کرتے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ہمیشہ ان کی محبت کو سمیٹنا چاہوں گی اپنے دامن میں۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا، ایسا ہی ہوگا فہا، بس کچھ دیر صبر کر لو۔ اچھا بتاؤ ہیثم نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ نہ نہیں دادو، ایسا کچھ نہیں، بس وہ ریوڈلی اور غصے میں بولے تھے تو میں بہت ڈر گئی تھی ہمارے رشتے کو لے کر۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا تھا، میرے ہوتے ہوئے اس رشتے کو آنچ بھی نہیں آ سکتی، ڈونٹ وری۔ چلو تم فریش آ جاؤ، میں نسرین سے کہہ کر کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دباتے اٹھتے ہوئے کہا تھا، نہیں دادو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً کہا تھا، ضرورت پہ بھائی ہیثم نسرین سے کہہ کر گیا ہے کہ دادو اٹھے تو انہیں بولنا کہ فہا کو دیکھ لیں۔ اب بھائی میں اپنے پوتے کو ناراض نہیں کر سکتی، اپنی نئی دوست آنے کے چکر میں جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ میں ایسا کرتی ہوں، ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لیتی ہوں۔ انہوں نے اس کی گال تھپکتے ہوئے کہا تھا اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ہائی، اس کے لبوں نے اس کا نام دہرایا تھا۔ ایک پل کو رات والی اس کی شدت، اس کا جنون، اس کی دیوانگی یاد کر کے وہ کانپی تھی۔ کتنا جنون تھا اس کے لمس میں۔ بے سختہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف گیا تھا، نچلے ہونٹ پر انگلی رکھتے اس کو تکلیف محسوس ہوئی تھی، اس کٹ پر جس سے رات خون نکل کر اس کے منہ میں گھلا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ ہیثم کہہ کر گیا ہے کہ فہا کو دیکھ لینا۔ دادو کو کہے گئے الفاظ گونجے تھے اس کے کانوں میں۔ اسے یاد تھا کہ صبح اس نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، اسے کیسے میڈیسن دی تھی اور پھر اسے سکون دیا تھا۔ ظالم ہے ہائی، آپ بہت ظالم، پہلے درد پر مرم۔ اس نے کہتے اس کا سویٹر اتارا تھا اور پھر سوکس اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ صبح سے ان فائلز میں ایسا اٹکا تھا کہ رات ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ موبائل اس کا بند تھا اور خود وہ اس کیس کے اگلے پچھلے سارے پوائنٹس نوٹ کر کے فائل بنا چکا تھا۔ سر آج آپ نے گھر نہیں جانا، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا، بس صبح سے کافی کے کپ خود میں انڈیل رہے ہیں۔ سب خیریت تو ہے؟ پریشان ہے کیا کسی بات کو لے کر؟ حوالدار نے کوئی 10واں کپ کافی کا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ کیسز ملے ہیں نیو ان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ خیر تم بتاؤ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے کہا تھا اور کن پٹی بھی سہلائی تھی جس میں درد ہو رہی تھی۔ ایک تو پوری رات کا جاگا ہوا اور پھر سارا دن کام۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی بجا لگ رہا تھا۔ 7 بج گئے ہیں رات کے، میرا خیال ہے اب آپ کو گھر جانا چاہیے اور ریسٹ کریں جا کر، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حوالدار نے کہا تھا، چاچا سے کہہ کر گاڑی نکال دے، میں بس 5 منٹ تک آ رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ نکلاتے کہا تھا اور پھر لائٹر سے سگریٹ سلگایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے سامنے وہ منظر لہرایا تھا جب اس ہی سیٹ پر بیٹھے اس نے سگریٹ سلگائی تھی اور اس میں سے پٹاخے پھوٹے تھے اور وہ سامنے بیٹھے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے بھی سگریٹ سلگائی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی کہ اس کے ہونٹوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ پھر کل رات کیسے اسے میں اتنی تکلیف دیا گیا، وہ سب یاد آتے اس نے خود سے سوال کیا تھا اور پھر گہرا سانس لیتے تلخی سے مسکرایا تھا۔ اپنی کیپ پہنے، گاڑی کی کیس اور فائلز ہاتھ میں پکڑے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ پورا دن گزر گیا۔ ہائی، ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا کہ میں کیسی ہوں گی، میری طبیعت کیسی ہوگی؟ اتنی بے رخی اس پورے دن میں ایک لمحے کے لیے بھی فہد سلطان چودھری کے احساس نے آپ کے دل پر دستک نہیں دی؟ مجھے دل سے ٹیرس پر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ اسی لمحے ہیثم کی گاڑی اندر آتے نظر آئی تھی اسے۔ وہ بڑی شان سے یونیفارم میں گاڑی سے باہر نکلا تھا، ہاتھ میں کیپ، موبائل اور فائلز پکڑے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس کی نظر اچانک اپنے کمرے کی بالکنی پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ رخ موڑتی کمرے میں جا چکی تھی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص کی تھی۔ سو بیبی ناراض ہے؟ اور کیوں نہ ہو، ہٹ بھی تو اتنا کیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے دل میں سوچا تھا اور پھر اندر چلے گیا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ اندر آتے ڈرائنگ روم میں نیوز دیکھتی مسز دراب کے پاس رکتے کہا تھا اس نے۔ وعلیکم السلام۔ سارا دن غائب، رات بھی غائب، ایک فون کال بھی نہیں کی۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا میرے فیصلے پر؟ انہوں نے ٹی وی بند کرتے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تھا، سوری دادو، بس کل بہت زیادہ غصے میں تھا تبھی دل نہیں کیا گھر آنے کو، اور صبح سے بس ایک نیا کیس ملا ہے تو اس میں بزی تھا، اور رہی بات آپ پر اعتبار کی تو میری جان قربان آپ پر، میں چاہتا تو کل زبردستی زویشہ کو لے آ سکتا تھا اپنے ساتھ، مگر ایسا نہیں کیا میں نے، کیونکہ کل بھی مجھے آپ کا فیصلہ مقدم تھا اور آج بھی۔ رہی بات زویشہ کی تو آپ جانتی ہیں کہ میں اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں اور مصائب اسے کندن بنا دے گی۔ اس نے سردہ بھرتے گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تھا، شاباش ہیثم،
اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ تم میں مجھے ولید کی روح نظر آتی ہے، تمہارے نظریات، خیالات، سب کچھ اپنے باپ کے جیسا ہے، اور یہی بات تمہیں الگ بناتی ہے۔ اور پھر بیٹا، بہترین انسان بھی تو وہی ہے جو جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیتے ہوئے معاملات کو سنبھالے۔ انہوں نے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، بیٹا پانی اور کھانا لگوا دوں؟ نسرین خالہ نے پانی دیا تھا لا کر اسے، ہم بھوک تو بہت لگی ہے۔ پتہ دادو، کل سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے پانی پیتی کہا تھا۔ اچھا کھانا لگوا دو نسرین، اور فاح کو بھی بلوا لو۔ پھر ہیثم، تم فریش ہونے جا رہے ہو تو اسے دیکھ لینا، صبح سے ایک سیب کھایا، وہ بھی بڑی مشکل سے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئی ہے، اینڈ شی سیڈ سٹریس اور مینٹل ڈسٹربنس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑی ہے۔ بیٹا میں تم لوگوں کے ذاتی معاملات میں بولنا تو نہیں چاہتی، مگر پلیز جانے انجانے میں اسے ہرٹ نہ کر بیٹھنا۔ بن ماں باپ کے یتیم بچی ہے اس وقت جب کہ اس کا بھائی ہی اس کی خوشیوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے، جس کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب تم بھی ایسا برتاؤ رکھو گے تو وہ بری طرح ٹوٹ جائے گی، خیال رکھنا اس کا، انہوں نے سمجھایا تھا اسے۔ جی دادو، جواباً وہ یہ کہہ پایا تھا۔ مسز طارق کی کال تھی، اب چونکہ ولیمہ کینسل ہو گیا تو انہوں نے فیملی گیٹ ٹوگیدر پلان کیا ہے، ایک چھوٹی سی دعوت رکھی ہے، انہوں نے دوبارہ کال کر چکی ہیں۔ تم کھانا کھا لو، پھر فاح سے کہنا ریڈی ہو جائے، چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اٹھتے کہا تھا، آپ اور فاح چلے جائیں، مجھے نہیں جانا، وہاں ارسم بھی ہوگا، سو مجھے دور رکھیں، اس نے موڑے بغیر کہا تھا۔ ہیثم، وہاں زویشہ بھی ہوگی، اور اپنی بہن کی ایک جھلک دیکھتے تم جا سکتے ہو، اور میں انہیں کہہ چکی ہوں کہ میں لے کر آؤں گی تم دونوں کو، اب نو مور ایکسکیوز، تیار ہو کر آ جاؤ، کھانا کھا کر پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا تھا، ٹھیک ہے پھر کھانا رہنے دیں، وہیں چل کر کھا لوں گا، آپ ریڈی جائیں، ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، السلام علیکم، اس نے کیپ ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی باہر جانے کے لیے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے اس کا پاس سے گزرتے کا ہاتھ پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کرتے کہا تھا، زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے کلائی چھڑواتے کہا تھا، کھایا کیوں نہیں کچھ؟ دادو بتا رہے تھے کہ بس ایک سیب کھایا، اس نے دوسری کلائی پکڑتے پوچھا تھا۔ وہ سامنے تھی، اس کی ایک جھلک دیکھتی اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی، بھوک نہیں تھی۔ اب اگر کوئی اور سوال نہیں تو میں جاؤں؟ اپنی کلائی چھڑواتے کہا تھا، ریڈی ہو جاؤ اور ارحام کی طرف جا رہے ہم۔ اس نے الماری کی طرف بڑھتے کہا تھا اور اپنے لیے ڈریس نکالی تھی۔ مجھے نہیں جاننا، میں ارحام بھائی سے ایکسکیوز کر چکی ہوں، آپ کو جاننا ہے تو جا سکتے ہیں، اونچی آواز میں کہتے وہ جاننے کے لیے مڑی تھی، تبھی اس نے اس کی بازو کھینچ کر اس کو الماری کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز بھولتی جا رہی ہو تم، اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے اس نے کہا تھا۔ یہ وہی طریقہ ہے بات کرنے کا جس طریقے سے آپ نے رات وہ سب کیا تھا، اور جس طرح مجھ پر اپنا جنون اتار کر مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے اسے اس کا رویہ یاد کرواتے کہا تھا، تو جو تمہارے بھائی نے اور تم نے میرے ساتھ کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ اس سب کے باوجود میرے کمرے میں میری دسترس میں کھڑی ہو یہ کافی نہیں کیا، جب کہ تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے نہ بتا کر غلطی کی ہے؟ اس نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، اور یہ جو رات آپ نے کیا یہ سزا تھی کیا؟ اس غلطی کی ایسی سزا ہوتی ہے؟ ساری رات مجھے تکلیف دے کر خود جا کر سو گئے، دیکھیں یہ دیکھیں اپنا ظلم۔ اس نے نچلے ہونٹ پر لگے کاٹ پر انگلی رکھتے کہا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھا تو اور پھر اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا، ہائی نہیں نہیں، رات بھی بہت درد۔ باقی کے لفظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے، وہ بڑی نرمی سے اس کے لبوں اور سانسوں کو قید کر چکا تھا اور اس کو سارے گلے شکوے سمیٹ گیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی جسے وہ خود میں جذب ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ جب ایک کاندھوں پر ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی، بڑی مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی وہ، اس میں اپنی خوشبو اپنا لمس اتار کر نرمی سے پیچھے ہوا تھا، اور بڑے انہماک سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو حیا کی تمازہ سے سرخ ہوا تھا۔ وہ نظر جھکا، سینے پر ہاتھ رکھے اپنے سانس ہموار کر رہی تھی۔ اس نے اس کی جھکی پلکوں پر باری باری لب رکھے تھے اور پھر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ باقی کے گلے شکوے رات کو دور کروں گا، ابھی کے لیے جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، ورنہ میرا بھی ارادہ بدل گیا تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈیئر رندو FSC پلس بیمار مرغی، اس کی شہ رگ پر بیگا لمس چھوڑتے ہنستے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ ہتھیلی سے اپنے لب صاف کرتی کچھ دیر پہلے ہوئی اس کی جسارت کو یاد کرتی شرم سے لال ہوئی تھی، سارے گلے شکوے جیسے ہونٹوں پر دم توڑ گئے تھے۔ کتنی نرمی، کتنا سکون تھا اس لمس میں، اس نے ازالہ کر دیا تھا اپنے دیے درد کا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈریس نکالا تھا، پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک چمکا سا ہوا تھا، بیمار مرغی، یہی کہا تھا نا مجھے؟ کوئی نہیں بچوں، اب نہیں کہہ پاؤ گے، کچھ سوچتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر شو ریک کی طرف بڑھ گئی تھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے۔ ڈریسنگ روم سے چینج کرنے کے بعد
وہ اب ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی بالوں کو نیچے سے ہلکا ہلکا کرول کر رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کر کے اس نے سلور سٹیل کی تھوڑی تھوڑی چوڑیاں ہاتھ میں پہنی تھی، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں اویزہ کر کے اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا جب بھی ہیثم بھی چینج کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ بیبی پنک کلر کے گھیردار فراق میں بغیر دوپٹے کے کھڑی لائٹ سے میک اپ میں اس کو نظر لگ جانے کی حد تک نازک سی معصوم سی گڑیا لگی تھی۔ اف ٹو ہارٹ، اس کے کان کے پاس جھک کر پھونک مارتے کہا تھا اس نے۔ اس کی کمر کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھلتی اس کو پیچھے کرتی کچھ بھی کہے بغیر پورے کانفیڈنس سے چلتے ہوئے اس نے دوپٹہ پکڑ کر اپنے کاندھوں پر پھیلایا تھا اور شو ریک سے ہیلز پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ کر پہننے لگی تھی۔ نہیں یہ والا نہیں، دوسرا پلیز ہیثم، یہ نہیں۔ ہیثم کو دوسرا جوتا پکڑتے دیکھ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اس کے کیے گئے کارنامے والا جوتا ہی پکڑے۔ ہم نہیں، یہ نہیں، اس پینٹ کے ساتھ یہ والے شوز اچھے لگیں گے، کہتے اس نے مطلوبہ ہدف والا جوتا پکڑ کر صوفے کے پاس رکھا تھا اور پھر سوکس پہننے لگا تھا۔ بھاگ بھاگ فہا بھاگ، فہا نے جلدی سے اپنا جوتا پہنتے کہا تھا اور باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فہا شال تو لیتے جاؤ، یہ لڑکی بھی نہ سویٹر نہ شال، پھر ٹھنڈ سے بخار چڑھا لے گی۔ اس نے اس کو یوں ہی باہر کی طرف جاتے دیکھتے کہا تھا، پھر سوکس پہنے اٹھا تھا، الماری سے اس کے لیے گرم شال اور سویٹر نکالا تھا۔ پھر اپنے جوتے کے پاس پہنچ کر جیسے ہی دونوں پاؤں جوتوں میں ڈالے تو دونوں پاؤں ساکس میں چپ چپے اور گیلے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ اس نے ناسم سے پاؤں بہہ نکالے تھے، مگر اگلا ہیلا میں ٹائلز والے فرش پر پاؤں رکھتے گرا تھا، مگر بر وقت بیڈ کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے صوفے کو پوری طرح زمین پر گرنے سے محفوظ رہا تھا۔ ایل وہ بھی میرے شوز میں، اس نے ساکس اتارتے کہا تھا جب بھی دروازے کے پاس سے کسی کی فلک شگاف ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ فا کی بچی، اس نے غصے سے پکارا تھا اس کی ہنسی سن کر۔ فا کی بچی نہیں، ہیثم ولید خان بیمار مرغی، یہی کہا تھا نا کچھ دیر پہلے۔ اینی وے تھینکس فار دس، کھلکھلاتے ہوئے کہتی اپنی شال اور سویٹر پکڑتی وہ 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی وہاں سے۔ تم رکو ذرا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے کہتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ پھر سے پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ پہلے خود کو تو سنبھالو مسٹر سست کچھوے، وہ پھر سے دروازے کے پاس آ کر بولی تھی اور پھر اس کے سنے بغیر ہنستی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ ارے آرام سے بیٹا، گر جاؤ گے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہیثم نہیں آیا؟ انہیں اسے تیز سے سیڑھیاں اترتے دیکھتے کہا تھا۔ شوز پہنے بس آ رہے ہیں دادو، اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے کہا تھا۔ تم بچوں، آج FSC سزا تو تمہیں ملے ہی گی، اور میں کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہوں؟ کیا مجھے نہیں پتا؟ اس افلاطون کا خود ہی تو خریدا ہے، اس تحفے کو بھگتو اب۔ ہیثم ولید خان، یعنی ساری زندگی ہیثم ولید خان تمہاری زندگی میں یہی کچھ چلتا رہے گا؟ مطلب حد ہوگی میری غلطی کی؟ ایسے کیسے؟ وہ چپ تھی، یعنی سب طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ میں نے دیکھ کر کیوں نہیں جوتے پہنے؟ یہ ایل تو چپا کیا گیا پاؤں سے، پاؤں کو مل کر گڑتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ مس نہیں FSC، تمہیں کسی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو، بچ جاؤ گی مجھ سے؟ اپنے پاؤں کو تولیے سے صاف کرتے دوبارہ سے اس نے سوکس اور جوتے پہلے پکڑتے وہ پہنتے کہا تھا اس نے۔ پہلے یہ پہن لیتا، پتہ نہیں تھا نا مجھے کہ میرے کمرے میں ایک عدد شیطانی دماغ والی FSC ہے اور غلطی سے وہ میری بیوی ہے۔ بڑھتے ہوئے بالوں میں برش کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔